جب ہم کربلا کی نہضت کو، کربلا کی تحریک کو، کربلا کے انقلاب کو، کربلا کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح سے تمام تر ظلم و ستم کے باوجود، تمام تر مخالف قوتوں کے پاس ہونے والی طاقت اور اقتدار کے باوجود آج بھی کربلا فلسفہ شہادت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام زندہ ہے اور قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا۔ اور یقیناً جب بھی ہم کسی معلول کو دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز وجود میں آئی ہے، اس کی علت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کربلا کی نہضت کی ماندگاری اور کامیابی کا راز کیا ہے، وجوہات کیا ہیں کہ آج تک کربلا موجود ہے، قیامت تک کے لیے موجود رہے گی، بلکہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے پختگی آتی جا رہی ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور جوش ملی آبادی کا جو شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اب ظاہر ہے انسان کی بیداری پر منحصر ہے، جیسے جیسے انسان بیدار ہوگا اور زیادہ اس کو شعور حاصل ہوگا، وہ امام حسین علیہ السلام کو پہچانے گا، سمجھے گا، اور کربلا اس کو مزید سمجھ میں آئے گی۔ جب ہم کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل وہ یادگار رہے، ماندگار رہے، قیامت تک کے لیے ہو، باقیات الصالحات ہوں، صدقۃ جاریہ ہوں۔ تو یقیناً رول ماڈل کون سا ہے؟ رول ماڈل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کامیاب ہو کسی معاملے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انتہائی ظلم و ستم کے باوجود اور انتہائی مظلومیت کے باوجود، یعنی ظالمین کے ظلم کے باوجود، حکمرانوں کے تمام تر اقتدار اور استعمال طاقت کے باوجود، اگر مظلومیت کامیاب ہے اور آج بھی زندہ و جاوید ہے، موجود ہے، تو یقیناً ان وجوہات پر غور کر کے ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے اعمال کو، اپنی فکر کو، اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو اسی نہج پر لے کر چلیں تاکہ ہمارے بھی اعمال وہ کامیابی اور کامرانی کے زینے طے کریں۔ سب سے پہلے جو ہمیں کامیابی اور کامرانی اور نہضت کربلا کی ماندگاری کا سبب نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ارادت اللہ، اللہ کا ارادہ۔ ارادت اللہ کب بنے گا؟ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کے ذریعے ارادہ الہی کو وجود میں لانے کا سبب بنیں گے۔ تو یہاں پر جو اللہ کا ارادہ ہے کہ قیامت تک کے لیے نہضت کربلا کو زندہ رکھے، ماندگار رکھے، آج تک رکھا ہے، قیامت تک رکھے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا ارادہ، اس میں اسباب ہیں خارجی، یعنی خود امام حسین علیہ السلام کی قربانی، خود امام حسین علیہ السلام کا کردار، خود امام حسین علیہ السلام کا کنڈکٹ، خود امام حسین علیہ السلام کی بہت سی ویژگی، اور وہ جو امام حسین علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو اور اس راستے پر چلاتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کیا۔ خوب، اب یہ ارادہ الہی ایک، میں کل اس پر بحث کر چکا ہوں، مختصر تفصیلات میں نہیں جا سکا، لیکن بہرحال مختصر میں نے پہلی بات عرض کر دی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ارادہ الہی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے آج میں نے تھوڑی سی بات اس لیے کی ہے کہ اگر میں چاہوں کہ ارادہ الہی وجود میں آئیں تو میرے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، میرے لیے بھی راستہ کھلا ہوا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اللہ نے راستہ بند کر دیا ہے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہا کہ تم کوشش کرو، جدوجہد کرو۔ جو الذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں، جو خدا کے راستے میں، جو قرب الہی کے راستے میں، جو خوشنودی پروردگار کے راستے میں، جو رضائے الہی کے راستے میں کوشش کرے گا، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ راستے موجود ہیں، کھلیں گے کب؟ جب آپ کوشش کریں گے۔ اور اسی لیے تو کہا نا السعی منا واتمام من اللہ، تم کوشش کرو، اللہ اتمام کرے گا۔ الحرکت منا وبرکت من اللہ، تم حرکت کرو، برکت اللہ کی طرف سے ہوگی، حرکت تمہارا کام ہے۔